اب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ سارے لوگ تھے ایک امت، تو ایک امت تھے، تو اب ایک امت سے کیا مراد ہے؟ تو ایک امت سے مراد کہ یہ ایک امت ایک دین کے اوپر کب تمام انسان تھے، پھر اس کے بعد ان کے اندر اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا۔ تو اس کے متعلق مفسرین کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو ہمیں مفسرین کرام کا یہ ملتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس وحدت سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا تھا، عالم ارواح جسے کہا جاتا ہے، تو عالم ارواح کے اندر تمام روحوں نے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا، تو اس سے مراد لی جاتی ہے۔ تو ایک قول تو یہ آ گیا، اور دوسرا قول یہ آ گیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ وحدت عقیدہ کا واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ آدم علیہ السلام وہاں اپنی زوجہ محترمہ کے دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی اولاد ہوئی اور پھیلتی گئی۔ وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے دین اور انہی کی تعلیم و تلقین کے تابع توحید کے قائل تھے، اور سب کے سب قابیل کو چھوڑ کر متبع شریعت و فرمانبردار تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بنتا ہے۔ تو مسند بزار نے حضرت ابن عباس کے اس قول کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ وحدت عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ادریس علیہ السلام تک قائم رہی۔ اس وقت تک سب کے سب مسلم اور توحید کے معتقد تھے، اور آدم علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے درمیان زمانہ 10 قرن ہے۔ بظاہر ہر قرن 1 صدی مراد ہے، تو کل زمانہ 1000 سال کا ہو گیا۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ یہ وحدت عقیدہ کا زمانہ وہ ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی بددعا سے دنیا میں طوفان آیا، اور ان لوگوں کو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے، باقی ساری دنیا غرق ہو گئی۔ تو طوفان ختم ہونے کے بعد جتنے آدمی اس وقت دنیا میں رہے وہ سب مسلمان، موحد اور دین حق کے پیرو تھے۔ تو اب یہ 3 اقوال ملتے ہیں، تو ان تینوں اقوال کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اس کی کیا وجہ کہ یہ تینوں زمانے ایسے ہی تھے جن میں سارے انسان ملت واحدہ اور امت واحدہ بنے ہوئے تھے، دین حق پر قائم تھے۔ پھر